سے پہلے آستانہ پرست باپ سے مخاطب ہوئے، وہ تماثیل کا مجاور تھا، بزرگوں سے منسوب مجسمے یا ماڈلز بنا کر ان کا مظاہرہ کرتا تھا، جیسے دور حاضر میں بھی مجسمے بنائے جاتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ کا آغاز اپنے گھر سے کیا۔ قوم اور باپ سے پوچھا، ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، یہ کیا تماثیل بنا رکھے ہیں تم نے جن کے لیے آپ جھکتے ہو؟ پھر بطور خاص باپ سے کہا، یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے باپ تم ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہاری پکار کو سنتے ہیں، نہ تمہاری بدحالی کو دیکھتے ہیں، اور نہ وہ تمہارے کسی کام آ سکتے ہیں۔ باپ نے دھمکی دی، ابراہیم ہمارے بزرگوں کی تنقید سے باز آ جاؤ، لئن لم تنتہی لأرجمنک، اگر تم اس سے باز نہ آئے تو سنگین سزا بھگتو گے۔ اب خلیل نے دیکھا بڑا نازک موڑ ہے، ایک طرف باپ ہے، دوسری طرف اللہ کی مشیت ہے۔ باپ کہتا ہے میرے لیے اللہ کو چھوڑ دو، اور اللہ کی مرضی ہے میرے لیے سب کو چھوڑ دو۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے باپ کے لیے خدا کو چھوڑا یا خدا کے لیے باپ کو؟ خدا کے لیے پدری محبت کی قربانی دی نا۔ ملت ابراہیمی کے ہر فرد کے لیے اسوہ خلیل نمونہ ہے کہ جب بیٹے تھے تو خدا کی منشا پر باپ کو چھوڑ دیا، اور جب باپ بنے تو اللہ کی منشا پر بیٹے کو قربان کر دیا۔ دعوت و تبلیغ کے سفر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرائض منصبی ادا کرتے ہوئے جب محسوس کیا کہ یہ قوم صنم پرستی کی رسیا ہو گئی ہیں اور لا علاج نظر آتی ہے، تو اعلی کلمت اللہ کے لیے بہت بڑا خطرہ مول لیتے ہوئے بتوں کے ڈھانے کا فیصلہ کیا اور واضح اعلان کیا، تاللہ لاکیدن اصنامکم، اللہ کی قسم میں تمہارے نام نہاد خداؤ ان بتوں سے نمٹوں گا اور تمہیں بتاؤں گا کہ یہ کتنے کمزور ہیں، ناتواں اور حقیر اور لاشے ہے۔ آستانہ پرستوں نے کہا، ہماری موجودگی میں ہمارے خداؤں کو کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ ہم ہر وقت ان کی حفاظت کے لیے موجود ہے۔ دیکھا انسانی سوچ کی پستی کا عالم، خداؤں کی حفاظت کون کر رہا ہے؟ قوم کر رہی ہے۔ خلیل اللہ نے فرمایا، بعد ان تولوا مدبرین، تم جب میلے پر چلے جاؤ گے یہ اکیلے ہو جائیں گے تو پھر میں ان سے دو ہاتھ کروں گا۔ اس دور میں بھی قومی میلہ بپا ہوتا تھا جس میں الے تلے ہوتے تھے، اور وہ قوم اپنی تہذیب و ثقافت کی جلی و خفی پہلوؤں کا اجتماعی مظاہرہ کرتی تھی، سب جایا کرتے تھے۔ اب قوم جشن میں چلی گئی، بت خانہ اکیلا رہ گیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام آ گئے ان کی طبیعت ٹھیک کرنے کے لیے۔ ہاتھ میں قیمتی پتھر کی تسبیح نہیں تھی دوستو، بلکہ کلہاڑا تھا۔ ہاں عزیز دوستو، یہ یاد رکھنا، تسبیح اچھی چیز ہے مگر تبدیلی اس سے نہیں، ضرب کلیمی سے آتی ہے۔ لاکھ حکیم سر بجیب، ایک کلیم سر بکف۔ جلائے قلب و نظر کے لیے تو تسبیح اچھی چیز ہے، دل کو روشن کرنے کے لیے تو تسبیح اچھی چیز ہے، لیکن بت ڈھانے اور فرعونوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے قوت بازو ناگزیر ہے، طاقت چاہیے۔ کلہاڑا لے کر بت خانے پہنچے، قطار اندر قطار بتوں کو سجایا گیا تھا، درمیان میں بہت بڑا بت اور دونوں طرف چھوٹوں کی قطاریں تھی، یعنی بیچ میں بڑا اور ایک لائن اس کے بڑے، پھر اس سے چھوٹا، پھر اس سے چھوٹا، پھر اس سے چھوٹا، اور سامنے مٹھائی رکھی تھی اور نہایت زرق برق چادریں ان پر ڈالی گئی تھی۔ موحد اعظم سیدنا خلیل نے ان کی بے زبانی اور ناتوانی پر طنز کرتے ہوئے فرمایا، الا تاکلون، کھاتے کیوں نہیں؟ یہ تمہارے سامنے قوم جو کچھ ڈال گئی ہے، کھاؤ نہ اسے۔ وہ کیا جواب دیتے، خود ساختہ مجسمے۔ اب خلیل اللہ نے ان کا پوسٹ مارٹم شروع کر دیا۔
فراغ علیہم ضربا بالیمین، جو بات زبان سے کہتے رہے آج اسے عملاً کر دکھایا، سب کا بھرکس نکال دیا، ریزہ ریزہ کر دیا، کسی کی ناک کاٹی، کسی کی آنکھ نکال دی، کسی کا ہاتھ توڑ دیا۔ فجعلہم جذاذا الا کبیرا، سب کو ٹھکانے لگا کر بڑے بت کو چھوڑ دیا، بلکہ اسی کے کاندھے پر کلاڑا رکھ دیا۔ قرآن کریم نے بھی اس کو بتایا ہے، اس کی توجیہ یوں کی ہے لعلہم الیہ یرجعون، آستانہ پرست قوم جب واپس آئے تو اپنے خداؤں کے قتل عام کا حال اپنے بڑے بت سے پوچھے، اس وجہ سے اس کے کندھے پر وہ رکھ دیا کلہڑا۔ اب نمرود قوم کے ساتھ میلے سے واپس لوٹا تو کہا میں سب سے پہلے اپنے حاجت رواؤں اور مشکل کشاؤں کے حضور نئی چادر ڈالوں گا اور منو مٹھائی نذرانہ پیش کروں گا، انہی کی نگاہ کرم سے تو ہمارا میلہ کامیاب ہوا ہے۔ دیکھا ان کے خداؤں کی ڈیوٹی دیکھیے کہ میلہ کامیاب بنائے، بڑی عقیدت و اکرام سے صنم کدے میں داخل ہوا، مگر منظر عجیب تھا، خداؤں کا تو قتل عام ہو چکا تھا، سب منہ کے بل اوندھے پڑے تھے اور نشان عبرت بن چکے تھے۔ فوراً چیخا من فعل هذا بآلہتنا، ہمارے معبود کس کے ہاتھوں مارے گئے؟ انہو لمن الظالمین، بڑا سنگ دل قاتل تھا، خداؤں کو تباہ کر ڈالا۔ کیا کہہ رہا ہے؟ خداؤں کو تباہ کر ڈالا۔ یہ خدا ملاحظہ ہو، غور سے سنیے یہ بات، یعنی جو اپنی ناک نہیں بچا سکتے وہ دوسروں کے کیا کام آئیں گے؟ قوم میں سے کچھ لوگ بولے سمعنا فتى یذکرہم، ہم نے ایک جوان سے سنا تھا وہ ان کے متعلق خطرناک عزائم کا اظہار کر رہا تھا۔ نمرود نے پوچھا کون تھا وہ؟ یقال لہ ابراہیم، انہوں نے کہا وہ جو ابراہیم ہے نا وہی کہہ رہا تھا تم میلے پر جاؤ میں ان کی خبر لوں گا۔ نمرود نے کہا مجھے بھی اسی پہ ہی شک تھا کہ وہ اسی کی کارکردگی ہو سکتی ہے۔ فَأْتُوا بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ، پکڑ کر لاؤ اسے، ہم سر عام اسے سزا دیں گے، تاکہ آنے والوں کے لیے عبرت ہو کہ خداؤں پر ہاتھ اٹھانے والے کا کیا حشر ہوتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام گرفتار ہو کر لائے گئے۔ نمرود اپنے مشیروں، وزیروں اور قومی سرداروں کے ہجوم میں اس مجاہد حق آگاہ سے کہتا ہے انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، ابراہیم کیا ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ جو کارروائی کی ہے کیا آپ نے کی ہے؟ اب خلیل اللہ نے وضاحت طلب لہجے میں فرمایا جیسا یہ یعنی یوں فرمایا کیا ہوا، کون سی کارروائی، خیریت تو ہے؟ خود نے خلیل اللہ کو لے جا کر صنم کدے میں اپنے خداؤں کا منظر دکھایا۔ اب خلیل اللہ بھی چاہتے تھے کہ مجھے وہی لے جایا جائے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مجھ سے کیا پوچھتے ہو، بل فعلہ کبیرہم ھذا، دیکھتے نہیں ہو کہ کلاڑا تمہارے خدا کے دوش پہ ہے، خدا کے کاندھے پہ ہے، آلہ قتل تمہارے بڑے کے پاس ہے اور الزام مجھ پر لگاتے ہو، تمہاری عقل کہاں گئی؟ ساری دنیا تو قاتل اسی کو سمجھتی ہے جس کے پاس آلہ قتل برآمد ہو جائے، اور قرائن و شواہد بتا رہے ہیں کہ یہ سب کارروائی اسی بڑے صاحب کی ہے۔ نمرود کہنے لگا خداؤں میں جنگ، مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خداؤں میں جنگ ہو جائے؟ اب خلیل اللہ نے فرمایا جی میں کہتا تھا نا کہ کائنات کا متصرف و کارساز صرف ایک ہے، اس کے نظام میں کبھی دنیا کی آنکھ نے خلل و نزاع نہیں دیکھا، وقت پر سورج طلوع و غروب ہوتا ہے، ستاروں کی گردش، لیل و نہار کی آمد و رفت اور باد باراں کا سلسلہ، زمین و آسمان کا نظام، یہ پورا کارخانہ حیات اسی ایک قادر مطلق کے تصرف و اختیار میں ہے، کوئی برہمی نہیں نہ تصادم ہے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، جہاں ایک معبود کے بجائے پوری کمپنی سجا کر رکھ دی جائے وہاں فساد نہ ہوگا تو کیا ہوگا، وہاں جھگڑا نہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ اب نمرود نے پوچھا ابراہیم مگر لڑائی کی وجہ کیا بنی، لڑائی کس وجہ سے ہوئی؟ اب سیدنا خلیل اللہ نے فرمایا یہ جو شیرینی جو رکھی ہے اسی مٹھائی پر جھگڑا ہو گیا ہوگا،
چھوٹے اپنا مساوی حق مانگتے ہوں گے، بڑے کو غصہ آ گیا ہوگا تو بس اس نے پکڑ کے سب کا پوسٹ مارٹم کر ڈالا. اور کیا، اور کس بات پہ لڑائی ہو سکتی ہے؟ اب نمرود کو مبہوت دیکھ کر خلیل اللہ نے مزید ضرب لگائی اور فرمایا فَاسْأَلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنطِقُونَ، اگر میرے بیان سے تسلی نہیں ہوئی تو انہی مقتولوں سے پوچھ لو اگر یہ بول سکتے ہوں. دراصل ہوتا یوں تھا کہ نمرود بڑی عیاری اور مکاری سے بت خانے میں جا کر ان بتوں کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا تھا، 10 بستہ کھڑا ہو جاتا تھا اور پوچھتا تھا فلاں کا سر اڑا دوں، فلاں کا مال قبضے میں لے لوں، پھر آواز بدل کر خود ہی بولتا ہاں لے لو، اور لوگوں سے کہتا یہ دراصل یہ خدا بول رہے ہیں، ڈائریکٹ نہیں بولتے ہیں، ڈائریکٹ نہیں انڈائریکٹ بولتے ہیں، بلا واسطہ نہیں بولتے، دل واسطہ ارشاد فرما رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے مزید ضرب لگائے، فرمایا تم سے تو ان کی بے تکلفی ہے ہی، اکثر بات چیت بھی ہوتی رہتی ہے، تو آج یہ کیوں نہیں بول دیتے؟ ایک ان کا قاتل کون ہے؟ ہمارے خان صاحب تھے، اب وہ ریل گاڑی میں سفر کر رہے تھے، لمبا سفر تھا تو سیٹ پر سو گئے. اتنے میں ایک انگریز اسی ڈبے میں سوار ہو گیا اور کہیں بھی اس کو جگہ نہ ملی، تو خان صاحب کے پاس آ کر کہتا ہے خان صاحب تھوڑا ہم کو سیٹ دے گا؟ انگریز جب اردو بولتا ہے نا تو یوں لگتا ہے جیسے ابو جہل کلمہ پڑھ رہا ہو. اب خان صاحب نے بڑی بے نیازی سے کروٹ لی اور گورے کو قاتلانہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے گرجے تو کہا کہ ہم کو بہت لمبا سفر کرنا ہے، تنگ مت کرو، کھڑے رہو. اب انگریز جو ہے زنجیر کو پکڑ کر کھڑا رہا. کچھ دیر بعد خان صاحب کو بیت الخلا جانا پڑ گیا تو اپنی پگڑی سیٹ پہ رکھ گیا کہ قبضہ بحال رہے. ان کے جاتی انگریز نے جو خان صاحب کی پگڑی رکھی تھی اسے اٹھا کے گاڑی سے باہر پھینک دی اور سیٹ پر خود بیٹھ گیا. خان صاحب آیا تو انقلاب بپا ہو چکا تھا. اب جو ہے نہ وہاں پگڑی نہ سیٹ. مسافروں سے پوچھا ہمارا پگڑی کدھر ہے؟ مسافروں نے گورے کی طرف اشارہ کر دیا، اس نے باہر پھینک دی. خان صاحب نے کہا اچھا بات ہے اور خاموش بالکل کھڑے ہو گئے. اب انگریز کو باتھ روم لگا، باتھ روم کی طلب ہوئی تو جاتے جاتے اپنا ہیٹ سیٹ پر رکھ گیا، جو ہیٹ اوڑے ہوئے تھا. اس کے جاتے خان صاحب نے ہیٹ اٹھا کر کھڑکی سے باہر پھینکا اور پہلے کی طرح سیٹ پر قابض ہو گئے. اب انگریز واپس آیا تو گھبرا کر پوچھا خان صاحب سیٹ دیتا ہے نہیں دیتا ہے تمہارا مرضی، مگر ہمارا ہیٹ کدھر ہے؟ خان صاحب نے بڑے وقار سے کہا تمہارا ہیٹ ہمارا پگڑی کو ڈھونڈنے کے لیے گیا ہوا ہے، اس کو علاج بالمثل کہتے ہیں، کما تدینو تدان. اور ایک فارسی کا محاورہ ہے یا قلوق انداز را پاداش سنگست. خلیل اللہ نے فرمایا ان سے پوچھو نا آج باتیں کیوں نہیں کرتے؟ نمرود کے پاس کوئی جواب نہ تھا. پیغمبر کے حکیمانہ انداز تبلیغ نے باطل کو لاجواب کر دیا. قرآن کہتا ہے نکسوا علی رؤوسہم، اصنام باطلہ کی ناتوانی، بے زبانی اور بے وقاتی پر خلیل اللہ کی شواہد و بینات اور دلائل و براہین کی جلالت نے انہیں سرنگو کر دیا. بالآخر کے اٹھے لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. ابراہیم یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ یہ بولنے والی جنس نہیں ہے، ان کی بے زبانی تو مسلم ہے. اب وقت آ گیا تھا کہ خلیل نے اپنی دعوت کا اعادہ کرتے ہوئے ان فریب خوردگان رنگ و بو کو اللہ کی وحدانیت اور حاکمیت اعلیٰ کے تصور سے ہمکنار کرے. فرمایا افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم ولا يضركم اف لكم ولما تعبدون من دون اللہ. بد نصیبو سوچو تو تم نے کسے کھویا اور کسے پایا؟ اللہ جل شانہ کو چھوڑ کر ایسے کمزور ناتمام مجسموں کو پوجتے ہو جو اپنی ناک بچانے کی پوزیشن میں بھی نہیں تو تمہیں کیا نفع پہنچائیں گے یا نقصان پہنچائیں گے؟ تم پہ بھی اور ان مصنوعی خداؤں پر بھی اف ہے. اب دلائل کے میدان میں باطل کی شکست فاش ہوئی تو طاقت کے غرور میں حق کے علمبردار کو نشانہ ستم بنانے کا پروگرام بنا لیا گیا.
قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان کنتم فاعلین۔ نمرود نے بھی پھر کر کہا آگ جلاؤ، الاؤ دہکاؤ اور اپنے خداؤں سے بھی مدد مانگو، یہ کام ہے کرنے کا، اکیلا ابراہیم اور اس کا اکیلا خدا، ہم دیکھتے ہیں ہم سے کیوں کر بچ جائے گا، ہماری اس کمپنی سے کیسے بچ جائے گا۔ عزیز دوستو، طاقت اور صداقت کی ٹکر اور تصادم درینہ ہے، ستیزہ کار رہا ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار ابو لہبی۔ یہ منظر عجیب تھا، طاقت آگ جلا رہی تھی، صداقت مسکرا رہی تھی، شعلے فلک بوس ہو گئے، مگر خلیل کے چہرے پر گہرا سکون اور اطمینان ہویدا تھا، باطل کی نگاہیں حیرت سے دیکھ رہی تھی، اور ابراہیم کے عزم و استقلال میں کوئی ارتعاش و تزلزل نہیں آیا۔ انہوں نے پوچھا ابراہیم موت سامنے ہے، تمہیں موت سے ڈر نہیں لگتا؟ مگر آپ مطمئن ہیں؟ ابراہیم موت سامنے ہے، تمہیں شعلوں کے سپرد کر دیا جانے والا ہے؟ خلیل اللہ نے فرمایا ہاں مطمئن ہوں، اس لیے کہ لاوارث نہیں ہوں، میرے عشق کی منزل یہی ہے، تم شعلے بھڑکا سکتے ہو، مجھے جلا نہیں سکتے، موت کے فیصلے فرش پر نہیں عرش پر ہوا کرتے ہیں۔ طاقت نے بفر کر کہا ہاں ہاں میں آگ جلاؤں گی، صداقت مسکرائی اور کہا میں چھلانگ لگاؤں گی، طاقت نے آگ جلائی، صداقت نے چھلانگ لگائی، خلیل کو آگ میں ڈالا گیا تو خلیل کے وارث نے آگ کو حکم دیا یا نار کونی بردوں و سلامن علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم پر باد بہاری بن کر لپک اور انہیں اپنی آغوش میں سلامتی بہم پہنچا۔ ہاں اس قدر ٹھنڈی بھی نہ ہو کہ کولڈ سٹورز بن جائے، اپنے دامن کو اتنا پرکیف بنا لے کہ ابراہیم کو وہ سکون ملے کہ موسم بہار کو بھی رشک آئے۔ میں نے قرآن کریم سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا ایک انقلابی ورق اس لیے پیش کیا کہ آپ کی نسبت اس روحانی باپ سے ہے جن کی زندگی جہاد مسلسل سے عبارت ہے۔ ابراہیمی عزم پیدا کیجئے، بتوں کو ڈھانے کا ارادہ کیجئے، آج بھی صنم کدے سجے ہوئے ہیں، توحید کے مقابلے میں شرکت اور سنت کے مقابلے میں بدعت کا دور دورہ ہے، طاقت پھر مائل بستم ہے، مگر ابراہیمی صداقت کا امین کوئی نظر نہیں آتا، ورنہ ابراہیم پر شعلوں کا گلزار بنانے والا رب العالمین آج بھی وہی انداز وفا رکھتا ہے۔ آج بھی ہو گر ابراہیم سا ایماں پیدا تو آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ ملت ابراہیمی کے ہر فرد کو قرآن کریم دعوت دے رہا ہے کہ اٹھو اور ظلم و جہالت کے اندھیروں سے ٹکرا کر حق و صداقت کے اجالوں کا پھریرا لہرا دو۔ زیادہ تعداد نہیں چاہیے، صرف ایک فرد بھی بہت ہے، مگر ابراہیم سا 313 بھی بہت ہیں، مگر اصحاب بدر جیسے وہی عزم، وہی جذبہ جہاد اثر حاضر کو سر بجیب حکیموں کی نہیں سر بکف کلیموں کی ضرورت ہے۔ اسلام کو مجاور نہیں مجاہد چاہیے جو قبرستانوں میں نہیں میدانوں میں نظر آئے، پھر اللہ کی نصرت کے انداز وہی ہوں گے جو اس کا وعدہ ہے۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ میرے عزیز دوستو، خلیل اللہ کے تعمیر کردہ اسی مکتب رشد و ہدایت سے جو جماعت تیار ہوئی، امام المجاہدین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انسان مثال بنا کر دنیا کے سامنے کیے، 1000 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی یہ دو صفتیں امتیازی شان رکھتی ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ کفار پر سخت ہیں اور آپس میں شیر و شکر۔ وہ بدر و واحد میں، احزاب و حنین میں، پھر قادسیہ اور یرموک میں اور انگنت ایسے مراحل میں کفار پر اپنی شدت کا عملی مظاہرہ کر کے رب العزت سے کامیابی کی سند حاصل کر چکے ہیں، مگر آپس میں ان کی محبت اور اخوت تاریخ کا حسین ترین باب ہے۔ ادھر ہم ہیں کہ اشداء بینہم اور ورحماء علی الکفار کا مصداق نظر آتے ہیں۔ یہود و ہنوز
ہنود اور نصارہ سے دوستی، آپس میں جنگ، انا للہ، یہ ہمیں کیا ہو گیا کہ دشمن پر غصہ آتا نہیں اور اپنوں پہ غصہ، بولو بھائی، اور اپنوں پہ غصہ رکتا نہیں۔ یاد رکھیے فلاح و کامیابی کا راز اسی میں ہے کہ اپنے اندر چھوٹے چھوٹے اختلافات کو مخالفت و افتراق کی بنیاد نہ بننے دیجیے، دشمن کو پہچانیے، سرخ و سفید سامراج کی اسلام دشمن عالمی سازشوں پر نظر رکھیے اور وحدت فکر و نظر پیدا کر کے بنیان مرصوص بن جائیے۔ مسجد اقصی نالا بلب ہے، فلسطین اور لبنان میں مسلمان بہنیں اور بیٹیاں صہیونی درندوں اور اسرائیلی آدم خوروں کے مظالم کا شکار وقت کے محمد بن قاسم کی منتظر ہیں، مگر ہم ذرا ذرا سی باتوں میں الجھ کر اپنی قوتوں اور مرکزیت کا جنازہ اٹھانے پر تلے ہوئے ہیں، پھر شکوہ بھی کرتے ہیں کہ مقدر ساتھ نہیں دیتا۔ ارے بھائی، مقدر کا کیا قصور ہے؟ کوئی شخص جان بوجھ کر کنویں میں چھلانگ لگا دے، یہ مقدر کی ضرب ہے یا خودکشی ہے؟ بولو بھائی، یہ خودکشی ہے نا۔ سوچئے آج اختلاف امت کا عالمی نقشہ جو ہمارے سامنے ہے، اس کے عواقب نتائج کتنے ہولناک ہیں۔ کیا ہم نے اعتصام بحبل اللہ کی خدائی ہدایت پر عمل کیا؟ کیا ہم نے اپنے نفس کی بغاوتوں کا مداوع کیا؟ نہیں کیا۔ اپنے جذبات کی قربانی دے کر دوسروں کی بھلائی اور ہمدردی کا کوئی عملی مظاہرہ کیا تو پھر تقدیر کا شکوہ کیوں ہے؟ آج مٹھی پر یہود و نصرانیوں کی ملی بھگت سے صدیوں پرانے انتقام لینے کے جنون میں فرزندان اسلام کے خلاف منظم اور بھرپور سازشیں کر رہے ہیں، اور یہاں بھی سازشیں ہو رہی ہیں۔ ہمیں آپس میں لڑا کر خندزن ہیں، ہنس رہے ہیں۔ خطرات کا گھیرا دن بدن تنگ ہوتا جا رہا ہے، مگر ہم ہیں کہ ان تمام نزاکتوں سے بے نیاز اپنی زندگی کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ کیوں مجھ کو شکایت ہو کسی غیر سے جھوٹی، خود اپنی ہی تقصیر سے قسمت میری پھوٹی۔ اللہ کی رسی تو نہ ٹوٹے گی نہ ٹوٹی، افسوس یہی ہے کہ میرے ہاتھ سے چھوٹی۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے اور امت مسلمہ کو اتحاد و یگانت کی توفیق عطا کر کے اسلام دشمن قوتوں پر غالب بنائے اور حضرات صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلنے کی سعادت مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔